آج کی یہ نشست لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے زیر اہتمام اس کا انتظام کیا گیا۔ آپ سب احباب بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان میں سے ایک بڑا چیلنج بے حیائی کا ہے، اور ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ یقیناً سب احباب کی نظر میں ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر بڑے منظم طریقے سے بلاسفیمی کا، گستاخی کا، مذاہب کی توہین کا ایک منظم سلسلہ شروع ہے، اور اس کی صورتحال اس وقت اتنی گمبھیر ہے کہ وطن عزیز میں کئی لاکھ بدبخت ہیں جو سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور اس کو پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ آج سے 2-4 سال پہلے تک عمومی طور پہ یہی خیال تھا کہ یہ چند لوگ ہیں جو اس راستے پر چل پڑے ہیں، اور بے حیائی کی دلدل میں وہ دھنس گئے ہیں، اور وہاں سے وہ بلاسفیمی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 6 ماہ پہلے، FIA سائبر کرائم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جو رپورٹ جمع کروائی، اس کے مطابق اس وقت وطن عزیز میں اس طرح کی بلاسفیمی کا ارتکاب کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اور یہ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ عام طور پہ جب بلاسفیمی کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ کسی عالم نے، کسی ذاکر نے، کسی واعظ نے یا کسی اور شخص نے غیر محتاط جملہ کہہ دیا ہوگا، یا بیرون ملک کسی نے یورپ کے کسی ملک میں کوئی خاکے بنائی ہوں گے یا قرآن مجید کی توہین کی ہوگی۔ لیکن یہ بلاسفیمی جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا پر ہے، یہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ سنگین ہے۔ اس کو اگرچہ اس انداز کے ساتھ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں صرف بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں گا کہ انسانی جسم کے وہ اعضاء جن کا نام بھی ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے، ان اعضاء پر اللہ رب العزت کا نام لکھا جاتا ہے، رسولوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اصحاب پیغمبر کے نام لکھے جاتے ہیں، ازواج مطہرات کے نام لکھے جاتے ہیں، سرکار کی بیٹیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، کلمہ شریف لکھا جاتا ہے، درود لکھا جاتا ہے، قومی پرچم کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور پھر بدکاری کی جاتی ہے، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں، اور پھر انہیں ایک منظم طریقے سے مخصوص اور مختلف جو بلاسفیمی کے گروپ ہیں مختلف ویب سائٹس پر، ان پر انہیں شیئر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ ہمارے وطن عزیز کی ہر شہر میں یہ وبا موجود ہے۔ کراچی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، راولپنڈی میں ہے، حتیٰ کہ گلگت تک یہ وبا پہنچ چکی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ابتدائی طور پہ جو ہمارا روایتی طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو احتجاج کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور ہڑتال کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو معاملات ہیں، آپ نے پہلے بھی تجربے کیے ہیں قوم نے، یہ سڑک پر اور چوراہے پر یہ اس انداز کے ساتھ حل نہیں کیے جا سکتے۔ ہم جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ساری توانائی احتجاج پہ صرف کر دیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے وسائل اور اپنی توانائی جو مخصوص اس کی جگہ ہیں جہاں پہ کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، وہاں پہ اپنی توانائی کو، اپنے وسائل کو خرچ کیا جائے۔ تو اس لیے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی
پاکستان نے آج تک کبھی احتجاج کی کال نہیں دی، اگرچہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بعض اوقات ایشو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ رستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا جو رستہ ہے وہ قانون کا رستہ ہے، امن کا رستہ ہے، اداروں کے ساتھ مل کے چلنے کا رستہ ہے، اور ہمارا مطالبہ اداروں سے یہی ہے کہ ہمارے ادارے پی ٹی اے، آئی ٹی منسٹری اور جو متعلقہ دوسرے ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور سوشل میڈیا کو بلاسفیمی سے اور بے حیائی سے پاک کرنے میں کردار ادا کریں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور پوری قوم بھی اس ایشو پر ان اداروں کے ساتھ تعاون کرے۔ آج تک انتہائی پرامن طریقے سے ہی کام کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تک کوئی 120 کے قریب ایسے گستاخ گرفتار ہوئے ہیں جو وطن عزیز کی مختلف جیلوں میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور ان کے خلاف قانون حرکت میں ہے۔ 11 لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے، 2 کی سزائے موت ہائی کورٹ سے بھی کنفرم ہو چکی ہے، اور آج تک عدالتوں نے بھی اس پر ایک اچھے کردار کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج تک کسی بھی گستاخ کی کسی بھی عدالت سے ضمانت نہیں ہوئی۔ اور اس پر ملک کے جو 15 تھانے ہیں FIA سائبر کرائم کے، ان تمام تھانوں میں اس وقت بلاسفیمی سیل قائم ہو چکا ہے، اور وہ تمام اس وقت ایکٹیو ہیں۔ اور اس حوالے سے ہماری قوم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رستہ اگر قانون کا اختیار کیا جائے تو اس سے کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری قوم کی تاریخ دیکھیے، 74 سال کی، 70 سال کی، کہ کتنے لوگ اس سلسلے میں گرفتار ہوئے، انجام کو پہنچے، اور جب قانون کا رستہ اختیار کیا گیا تو گزشتہ 1.5-2 سالوں میں 120 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان میں سے 11 کو ٹرائل کورٹ نے سزائے موت بھی سنائی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ رستہ اختیار کیا جائے، پراپر طریقے سے کوشش کی جائے، تو اسی رستے سے ہی ہمیں صحیح انداز میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ایک بات میں عرض کروں گا، پھر ہمارے جو احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ جو آج کی نشست ہے اس کا جو مقصود ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ برائی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، پہلے تو اس کا اندازہ کریں یہ کتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ 2019 میں 4 لوگوں نے ایک ویب سائٹ پہ سوشل میڈیا میں کا ایک گروپ بنایا بلاسفیمی کا، 4 بندوں نے مل کر، اور 2019 میں جو گروپ بنا 2022 میں ان 4 کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن جس وقت وہ 4 گرفتار ہوئے تو اس وقت اس گروپ کے جو ممبرز تھے ان کی تعداد 32,000 تھی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ 3 سال میں وہ 4 سے چلے اور 32,000 تک پہنچے۔ اس وقت وہ 4 جیل میں ہیں اور پابند سلاسل ہیں۔ تو اب یہ اتنی تیزی سے چونکہ پھیل رہا ہے، تو اس کے تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، نوجوانوں کی، بچوں کی، نئی نسل کی تربیت نہیں ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جب یہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ان کے پاس نیٹ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے، نہ مانیٹر کرنے والا ہے، نہ ڈیٹیکٹ کرنے والا ہے، نہ ہم ٹریس ہو سکتے ہیں، تو ہم اس پہ جو کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے بچے ہمارے اس رستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی پیدا ہو، والدین اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ جب ہم بچوں کو موبائل لے کے دیتے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے دیتے ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت دیتے ہیں، تو پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں پہ نظر بھی رکھیں کہ بچے کیا دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں اور نادانی میں بچے اس رستے پر چل پڑیں اور بے حیائی کے رستے سے ہوتے ہوئے بلاسفیمی کی دلدل میں جا پہنچیں۔ اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بلاسفیمی یہ وہ دلدل ہے جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ اس وقت جو لوگ مختلف جیلوں میں گرفتار ہیں، ان کے والدین کے کرب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ سارے جن کے بچے ہیں وہ سارے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ سارے روزہ رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور وہ مختلف مکاتب فکر سے ہیں اگرچہ، لیکن ہیں تو وہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ اور جس دن ان کے کیسز لگے ہوتے ہیں سائبر کورٹ میں، اس دن آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں جن کی داڑھی جو سینے تک ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے،
اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس گاڑی سے نیچے اترتا ہے جو اڈیالہ جیل سے قیدیوں کو لے کے، بلاسفیمی کے قیدیوں کو لے کے کورٹ میں آتی ہے. تو ان والدین کے کرب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جن کے بچے اس دلدل میں دھنس جاتے ہیں. لیکن اس پہ ضروری امر یہ ہے کہ ساری قوم اس پہ کردار ادا کرے، مل جل کے آگاہی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے جو بچے تو اس رستے پر چل رہے ہیں، جو اس دلدل میں دھنس چکے ہیں، وہ تو اس طرف چلے گئے ہیں، لیکن باقی بچوں کو تو کم از کم بچایا جا سکے. تو اس حوالے سے لیگل کمیشن آف بلاسفیمی پاکستان نے آگاہی کی ایک مہم شروع کی ہے، اور اس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ میڈیا بھی ہمارا ساتھ دے گا، اور جو دینی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گی، سیاسی جماعتیں بھی اپنا کردار ادا کریں گی، باقی بھی جو احباب بھی اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور اپنا تعاون اس میں پیش کریں گے. اب میں گزارش کروں گا جناب محترم راؤ عبدالرحیم صاحب کی خدمت میں، جو پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں. آپ میں سے اکثر احباب انہیں جانتے ہیں، گزشتہ 12-13 سال سے وہ اسلام آباد شہر میں ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس ایشو کے حوالے سے، بلاسفیمی کے حوالے سے آپ گزشتہ کئی برسوں سے آپ مصروف پیکار ہیں، اور لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کی جو جد و جہد ہے اس میں آپ کا کردار مرکزی ہے. اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جناب محترم عبدالرحیم راؤ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. میں تقریر کرنے بھی نہیں آئے، پریس کانفرنس کرنے بھی نہیں آئے، ہم آپ کے سامنے اپنا درد رکھنے آئے. وہ درد جو جتنا میرا ہے اس سے بڑھ کر آپ کا ہے. میں آپ کے سامنے آپ لوگوں کا ہم سفر بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس جد و جہد میں ہمارا بازو بنیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس وبا کو ملک سے ختم کر دیں. ہم آپ کے پاس کیوں آئے؟ ہم نے ایک عرصے سے خاموشی سے یہ جد و جہد شروع کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ بھی ہم پہ انگلی نہیں اٹھے گی. ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس ملک کی مٹی سے نکلے ہیں اور اس ملک کی مٹی میں جانا ہے. تو اس ملک سے ہمیں بہت پیار ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہماری پوری ٹیم پر کہ کسی ایک فرد پر بھی کوئی انگلی نہ اٹھے. آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بہت غلط بات میری قوم کے بارے میں کی جاتی ہے کہ پاکستانی قوم حساس نہیں ہے، پاکستانی قوم محتاط نہیں ہے اور یہ ذمہ دار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کم از کم میں اور میری ٹیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا، ہمیں آگاہی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے جب ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا تو ہمارا کیا قصور ہے. سوشل میڈیا پہ جو مبہم انداز میں شاہ صاحب نے جو چیزیں سامنے رکھیں، یہ آپ یہ سمجھیں اس سے کم ہم بات نہیں کر سکتے. جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، جو فرانس میں ہوا، جو کہیں اور ہوا، وہ تو جو ہو رہا ہے اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. اس لیے اس کی حساسیت کو جانتے ہوئے ہم مبہم انداز میں بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک ایک ایشو کے شواہد ہیں. تبھی ان کے شواہد اس حد تک زیادہ ہیں کہ آج تک 120 لوگ جو اریسٹ ہو چکے ہیں ان کو کسی عدالت نے بیل تک بھی نہیں دی. 11 فیصلے ہوئے، 11 کے 11 میں سزائے موت ہوئی. یہ شواہد کی ایشو ہے. ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے یہ جو وبا ہے اس کی روک تھام کیسے ہوگی. اس کے لیے جو تیسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، جو کہ 16 رمضان المبارک کو بنے گا، 7 اپریل 2023 کو، ہم اس کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منانا چاہ رہے ہیں.
ایسا ہی منانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنی پوری قوم کو بتا سکیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ہم پوری قوم کو آگاہ کر سکیں کہ دشمن ہمارے کہاں اندر تک گھس چکا ہے، اس کا وار ہمارے جسم پر نہیں، ہماری روح اور ہمارے دل پر کر چکا ہے۔ پاکستان جغرافیائی سرحدیں بھی رکھتا ہے، نظریاتی سرحدیں بھی رکھتا ہے، اور نظریاتی سرحدوں میں خصوصاً جب بات سوشل میڈیا کی آئے گی تو بڑی معذرت کے ساتھ اس میدان کی جو حفاظت تھی وہ آئی ٹی منسٹری اور پی ٹی اے نے کرنی تھی۔ میں پوری ذمہ داری سے اور بڑے افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ناکام ہوئے۔ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ کیا ہو گیا ملک کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں، کہ توہین رسالت ہو رہی ہے، توہین مذہب ہو رہی ہے، بالکل ایسا ہو رہا ہے، لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں ملک کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ملک کو تباہ کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، اور وہ سازش اس لیول کی ہے کہ پورے معاشرے میں جگہ جگہ مائنز لگی ہوئی ہیں جو کسی بھی ٹائم پھٹ جائیں گی اور میرا معاشرہ جائے گا۔ معاشرہ کون ہے؟ میری اور آپ کی نسل، میرے اور آپ کے بچے، میں اور آپ۔ ہمیں تباہ کرنے کے لیے پورے معاشرے میں مائنز لگا دی گئی ہیں۔ وہ مائنز کیا ہیں؟ وہ مائنز توہین رسالت ہیں۔ آج اگر ان باتوں کا جو ہم کر رہے ہیں ایک صفحہ باہر نکل جائے تو پورا شہر جل جائے گا۔ میں مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا، پورا شہر جل جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگے گا اس کام میں۔ اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق کی۔ ہم نے تمام احباب کو کہا کہ قانون کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں گے، جذبات سے نہیں ہوگا، اس میں حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور ہم الحمدللہ چل رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آیا ہے۔ میں اس آگاہی مہم کے لیے کہ آنے والے جو جمعہ ہے، ایک تو کل جمعہ ہے، اس سے اگلا جو جمعہ مبارک ہے، اس میں ہم قوم کو آگاہ کریں کہ سوشل میڈیا پہ جو بلاسفیمی ہے اس کی روک تھام کیسے ہوگی۔ ہم نے بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرے کی اکائی اور بحیثیت معاشرہ کیسے اس ساری چیز کو روکنا ہے، ہم نے کس چیز کی طرف ہم جائیں گے تو یہ بچت ہوگی۔ اس کے لیے میں امید کرتا ہوں اپنی تمام مذہبی قیادت سے کہ انہوں نے جیسے میرا ساتھ پہلے دیا وہ اب بھی دیں گے۔ میں تمام مذہبی جماعتوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس جمعے کو بھرپور طریقے سے اس ایشو کے لیے آگاہی کے طور پر منائیں گے۔ میں تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے رابطہ کروں گا، اور میں آپ تمام احباب کے ذریعے ان سے رابطہ بھی کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہ وہ میرا بازو بنیں گے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے وہ پورا زور لگا دیں گے۔ یہ جمعہ واقعی پوری قوم کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنے بچے کیسے بچانے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، اور مجھے آپ تمام احباب سے یہ امید ہوگی اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ پاکستان کے تمام جرنلسٹ، پاکستان کے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پاکستان کے تمام اینکرز اس ایشو کو جمعے کے دن اسی طور پر منائیں گے، تاکہ ہم اس وبا کو ایک دن اگر ہم لگا لیں تو ہم اس وبا سے اپنی پوری قوم کو بچا لیں گے۔ ہم خوشی سے نہیں بات کر رہا ہوں، یہ جو 120 لوگ گرفتار ہوئے صرف ایک خوشی ہے کہ یہ 120 لوگ چاہیں بھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے ہر آدمی جب گرفتار ہوتا ہے تو میں، میری پوری ٹیم اور ایف آئی اے کے متعلقہ لوگ ہم مر جاتے ہیں ان ساری فیملی کی پوزیشن دیکھ کر۔ جس فیملی کا ایک نوجوان، جس مسلمان فیملی کا ایک نوجوان توہین رسالت میں اندر چلا جائے، اس سے بڑا کرب کیا ہوگا؟ یہ ذرا اس والد کے طور پہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے گا۔
اس ماں کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے گا، جس نے پال پوس کر 22-24 سال کا ایک بچہ جوان کیا، جس نے معاشرے کی خدمت کرنی تھی وہ معاشرے کی تباہی کر بیٹھا، اور وہ 295C کا ملزم ہے، جس کی سزائے موت ہے۔ نہ میرے پاس کوئی رحم کا اختیار ہے، نہ شریعت مجھے کہتی ہے، نہ پاکستان کا قوانین مجھے کہتے ہیں، اس کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ اور اس لیے ہم یہ سارا کچھ پوری زور لگا کر رہے ہیں کہ میری قوم بچ جائے۔ آپ کو شاہ صاحب نے جس طرح بتایا کہ ان کی اتنی رفتار ہے کہ یہ ایک بندہ ایک دن میں 6 لوگوں کو بلاسفیمر کر دیتا ہے، تو آپ سوچئے کہ آپ اور میری قوم کو بلاسفیمر بننے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ میں تمام احباب سے ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں، ہمیں جو سزا دینی ہے دے لیجئے، میری قوم کو سزا مت دیجیے۔ میں اپنی قوم، اپنی نسل کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہر معاشرے میں ہر فرد کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی نسل کو بچائے۔ میں بھی اپنی نسل کو بچانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی قوم کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں پاکستانی قوم کو گستاخ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بڑے مؤدب لوگ ہیں، یہ بڑے معزز لوگ ہیں، لیکن ان تک یہ بات آگاہ کرنا، ہم آپ کے پاس اپنا درد رکھ کر جا رہے ہیں۔ یہ درد آپ نے اپنے اخبارات کے ذریعے، اپنے چینلز کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں نے، ان خطیبوں نے جو جمعے کے روز خطبے دیں گے، ہماری کوشش ہے کہ تمام مساجد کے اندر جمعے کے روز اسی ٹاپک پہ خطبہ ہو، تاکہ جو مسجد میں آئیں گے انہیں اس ایشو کا پتہ چلے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس دن ہر ٹاک شو، ہر چینل پر اسی ٹاپک پہ ہو، تاکہ جو میڈیا دیکھ رہا ہے وہ اس خطرے کی آگاہ ہو سکے اور اپنے بچے کو بچا سکے۔ کیسے؟ جب تک آپ اپنے بچے کی سرگرمی کو مانیٹر نہیں کریں گے، آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مزدوری کر رہے ہیں، لیکن وہی بچے، وہی نسل اگر 22-24 سال میں جیل کا ایندھن بن جائے تو اس میں پوری قوم میں عقل مند کون ہے پھر ہم میں؟ تو اس لیے ہمیں یہ آگاہ کرنا ہوگا کہ اپنے بچوں کی مانیٹرنگ کریں۔ مانیٹرنگ کے لیے جو سوشل میڈیا ہے، اس پر پیرنٹل کنٹرول اپلیکیشنز پڑی ہیں۔ وہ ایپلیکیشن اگر موبائل میں کوئی والد اپنے موبائل کے اندر اپلوڈ کر لیتا ہے تو وہ ایپلیکیشن بتائے گی کہ اس کے گھر کے جتنے موبائل یا ڈیوائسز اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان پر پورے دن میں کیا دیکھا جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی جب جاب سے واپس جائے گا تو وہ اپنے بچے سے 5 منٹ لگا کر پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا کیا ایپلیکیشن دیکھی ہیں، ان میں کیوں دیکھی ہیں۔ اور اگر اتنا بھی نہ کیا گیا تو پھر وہ دن دور نہیں جب وہ والد ہاتھ میں تسبیح بے شک لے لے، لیکن اس کا بیٹا خدا نہ کرے کہ گستاخوں کی وین سے باہر آ رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں ہتکڑی لگی ہو، جو کورٹ میں اس لیے جا رہا ہو کہ عنقریب اس کو سزائے موت ملے گی۔ اور اس سے بڑا کرب کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا یہ کرب ہے، فلاں کو یہ دکھ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کرب اور دکھ کوئی نہیں، ہم ان کو ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اس لیے ہم آئے کہ اگر یہ چیزیں ہمیں سڑک پر بیٹھ کر کرنی ہوتی تو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ایک کال دیتا، پورا شہر بلاک ہو جاتا، لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا، میرا اور آپ کا، کیونکہ جو ہمیں اٹھانے آئیں گے وہ بھی میرے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نہیں اٹھیں گے وہ بھی میرے ہوں گے، اور اسی گو مگو میں ایک دوسرے کا سر کھل جائے گا، لوگ شہید ہو جائیں گے۔ آلریڈی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر جتنے دھرنے ہوئے اس میں کتنا نقصان ہوا ملک کا، کیونکہ دونوں پورشن پاکستانی تھے۔ ہاں، جنہوں نے یہ سازش کی تھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب الحمدللہ ہم انہیں فرق ڈال رہے ہیں، جو سازش لے کر پاکستان آئے ان کو فرق ڈال رہے ہیں۔ جو اس سازش کا پاکستان میں حصہ بنے وہ جیل جا چکے ہیں اور جیل جا رہے ہیں اور جیل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس پورے سسٹم کو بلاک کرنے کے لیے
پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلٹریشن کا نظام لگائے، سوشل میڈیا کے رولز بنائے جائیں، سوشل میڈیا پاکستان میں رجسٹرڈ ہو تاکہ اس ساری چیز کو کنٹرول کیا جا سکے۔ فلٹریشن کیا ہے کہ کوئی بھی آبجیکشنیبل مٹیریل نہ پاکستان میں ڈاؤن لوڈ ہو سکے نہ پاکستان میں اپلوڈ ہو سکے، یہ فلٹریشن چاہیے سی، اور یہ لگے گی انشاءاللہ العزیز، یہ لگانی ہی پڑے گی۔ یہ پورا لیگل کمیشن میرا صرف اس پرنسپل پہ کھڑا ہے کہ یہ ہر دو صورت میں لازماً گورنمنٹ کو لگانی پڑے گی، ورنہ گورنمنٹ کے پاس صرف ایک رائٹ ہے، وہ ہمیں جان سے مار دے۔ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، میں بالکل قانون کے اندر رہنا چاہتا ہوں کہ ہم مار دیں گے، نہیں، ہم مر جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے میں تو کیا، میرا پورا خاندان لوٹ جائے تو سودا سستا ہے۔ اس لیے صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے ان کے پاس کہ وہ فلٹریشن لگائیں گے۔ جب تک یہ فلٹریشن نہیں لگتا ہمیں اپنے بچے خود سنبھالنے ہوں گے۔ اگر ہم نے بچے نہ سنبھالے تو ہم پھر یہاں کرسیوں پر نہیں بیٹھیں گے، پھر ہم بڑے کرب میں چلے جائیں گے۔ میں ان لوگوں کا کرب بڑے قریب سے دیکھتا ہوں۔ دوسری اور آخری بات، اس کو روکنے کے لیے آپ نے جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا کور کرتا ہے سائبر کرائم۔ سائبر کرائم کے پاکستان میں 15 تھانے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ مذاکرات کے ذریعے، قانون کے ذریعے ان 15 تھانوں کے اندر بلاسفیمی یونٹ بنوا دیا ہے۔ وہاں پر ایس پی رینک کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو اس یونٹ کو ہیڈ کرتے ہیں۔ درخواست دیں گے، فوری کارروائی ہوگی۔ کارروائی نہیں کر رہے کوئی تو آپ ہمیں درخواست کی کاپی بھیجیں، ہم دیکھتے ہیں کارروائی کیسے نہیں ہوتی۔ قانون کے مطابق چلیں گے، اس لیے کہ قانون ہم سب نے مل کر بنایا ہے، کسی ایک آدمی نے نہیں بنایا ہوتا، پوری قوم کا متفقہ آواز ہے، تو قوم کی زبان کے ساتھ چلیں گے۔ اور قوم کی زبان کے ساتھ چلنے کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ہم نے کمر نہیں توڑی تو ٹانگ ضرور توڑ دی ہے۔ بلاسفیمی کی اب تک یہ بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ بلاسفیمروں کی اگر ہم نے کمر نہیں توڑی تو ٹانگ ضرور توڑ چکے ہیں ہم۔ ان کو نقصان جتنا انہوں نے میرے ملک کو پہنچایا میں اتنا نہیں پہنچا سکا، لیکن میں نے نقصان ضرور پہنچایا۔ لیکن مجھے 200% یقین ہے کہ جب آپ میرا بازو بنیں گے، میری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب ان کو قوم سے بچے نہیں ملیں گے، ان کی نرسری ختم ہو جائے گی، تو یہ اگر 10 لاکھ بھی ہیں تو یہ 10 لاکھ پر رک جائیں گے، پھر ان 10 لاکھ کا حل ہم کر لیں گے۔ اس حل کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، دن بھی ہمارا اسی کام کے لیے، رات بھی ہمارا اسی کام کے لیے ہے۔ ہم 24 آورز 7 ڈیز اس کام کے لیے اویلیبل ہیں، میری پوری ٹیم اویلیبل ہے۔ ہم عدالتوں میں بھی ہیں، ہم تھانوں میں بھی ہیں، ہم سڑکوں پر بھی ہیں۔ ہمیں جہاں گستاخ کا پتہ چلے گا وہ بل میں چھپا ہوگا، اس کو بھی ڈھونڈ کر باہر نکال لائیں گے۔ اور ایف آئی اے یہ کام کر رہی ہے۔ یہ جو 120 لوگ تھے انہوں نے ساری ٹیکنالوجی استعمال کی، لیکن اس کے باوجود یہ جیلوں میں ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اس روئے کائنات پر، اس کائنات کے اس ٹکڑے پر جس کو پاکستان کہتے ہیں، یہ کیونکہ میرے اور آپ کے بزرگوں کی قربانیوں کے لیے بنا، قربانیوں کی وجہ سے بنا، اور اس لیے بنا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا پیرا ہوگا۔ تو اس دھرتی پر کوئی گستاخ سوچے کہ گستاخ رہ جائے گا، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں، ہم اگر کتنے ہی بیمار ہوئے ہم ہسپتال میں نہیں ہوں گے، ہم ان کے کیسز میں ہی ہوں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہمیں پورا یقین ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر وہ دن دیکھوں گا جب اس ملک کے سوشل میڈیا بلاسفیمی سے ختم ہوگا، وہاں پر بلاسفیمر نہیں ہوگا۔ اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ خدا را ہمارا یہ پیغام ان ارباب اختیار تک پہنچائیں، عوام تک پہنچائیں کہ ہم نے ہر دو صورت میں اپنے بچے گستاخوں کو نہیں دینے، اس ملک کی خدمت کے لیے تیار کرنے ہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے تیار کرنے ہیں، تباہی اور بربادی کے لیے تیار نہیں کرنے۔ آپ سب کے ذریعے میں پھر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور مجھے پوری یقین ہے کہ آج سے ہی تمام مذہبی جماعتیں
ہمارے اس اعلان کے ساتھ کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ہم ایک بہترین دن کے طور پر یہ جمعۃ المبارک جو 16 رمضان کو آ رہا ہے اس کو منائیں گے، اپنے ایک ایک بھائی کو بتائیں گے کہ آپ نے بچے کیسے بچانے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی یہ بتائیں کہ یہ بھی کچھ اس طرح کے نالج میں آیا ہے کہ اس طرح بھی کیا جا رہا ہے، یعنی یہی گروہ جو ہے وہ شاید ایسا کر رہا ہے، آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوگی، کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی کرسچین کے نام پہ ہوتا ہے، جبکہ شو کرسچین کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے مسلمان ہوتا ہے، اور جی بالکل اپوزٹ کر کے لڑانے کی جس طرح سے ایک پوری پلان۔ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ مذہب کی تو بات میں کر ہی رہا ہوں، لیکن میرے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ مائنز بن چکی ہیں میرے ملک کے اندر جو کسی بھی ٹائم پھٹ سکتی ہیں۔ ایک ہندو نام کا اکاؤنٹ ہوگا، اس پہ اسلام کی توہین ہو رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہوگی، تو اب دیکھیے ایک عام آدمی نے کیا رسپونڈ کرنا ہے ان کے خلاف۔ تو جب وہ بندہ پکڑا گیا تو وہ مسلمان نکلا، مسلمانوں کا بچہ نکلا۔ اسی طرح مسلمانوں کے نام سے ہندوؤں کی توہین ہو رہی تھی، جب وہ پکڑا گیا، ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم ہر مذہب کے حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں کہ دیکھیں مذہب ماننا نہ ماننا یہ ہمارا رائٹ ہے، لیکن کسی مذہب کی توہین کرنا، کسی اکابر کی توہین کرنا یہ میرا رائٹ نہیں ہے۔ عیسائی کرسچین جو ہیں وہ اسلام مانے یا نہ مانے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں۔ کوئی کرسچینٹی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے کا رائٹ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح ہم تو یہاں تک کر رہے ہیں کہ ہندوازم کی بھی توہین نہ کی جائے۔ ماننا نہیں ماننا میں نہیں مانتا، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، میں ہندوازم کو نہیں مانتا، لیکن میں ہندوازم کے اکابر کی توہین تو نہیں کرتا۔ یہ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہے کہ پرائیویٹ پارٹ پہ ان کے نام لکھے جائیں تو وہ کیا کریں گے بدلے میں؟ اور یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ راؤ صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی اے کی جانب سے تاحال اس کے اوپر کیا کارروائی کی گئی؟ پی ٹی اے ناکام رہا، ہم نے پی ٹی اے سے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں فلٹریشن کے لیے اور آئی پی ایڈریس کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ ناکام ہے۔ ابھی تک کتنی تعداد ہے جو گرفتار ہوئے؟ 120 لوگ گرفتار ہوئے، 11 لوگوں کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ راؤ صاحب، اس ضمن میں آپ نے ویسے مذہبی جماعتوں سے جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے؟ الحمدللہ اگر 2 سال سے وہ بیچارے خاموش بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق کام چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیں، وہ ہم نے ان سے رابطے بھی کیے اور ان لوگوں نے بڑا پازیٹیو ہمیں سائن بھی دیا، جہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو بلاتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ لیگل کمیشن فار بلاسفیمی پاکستان یہ ہے کیا ہے؟ پی ٹی اے اس کے ماتحت کیوں ہے؟ آپ کو کیوں ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے؟ یا ایف آئی اے جو ہے اس میں آپ کا اتنا انفلوئنس کیوں ہے؟ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان ان دوستوں کا ایک این جی اوز ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کسی کو ہمارے ماتحت نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ تعاون میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں کر رہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں سر کہ یہ ایک منظم گروہ کا کام کرے، تو یہ گروہ کے پیچھے کون ہے؟ اس گروہ کے پیچھے اب تک جو ریسرچ ہوئی ہے، کچھ باہر کے احباب ہیں اور کچھ پاکستان سے بھی ہیں۔ میں شاید اگر آپ مجھے اجازت دیں نام نہ لیں، دلوائیں تو بہتر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کون کون ہیں۔ وہ جو پارلیمان کا کیا کر رہا ہے؟ ایکسکیوز می، جو آپ نام نہ بتائیں، وہ جو شامل ہیں انہیں سیاسی اشتباہ دیا؟ نہیں، میں بڑا دیکھیں، تو مقتدر قوتیں کیوں خاموش ہیں ان کی اس کام کے باوجود؟ دیکھیں مقتدر قوتیں بھی ہماری طرح ہی ہیں، انہیں تو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پاس ہو رہا ہے، تو وہ بیچارے ان تک بھی آگاہی پہنچانی ہے، اور جہاں جہاں ہم نے آگاہی پہنچائی ہم نے ان کو اپنے سے بڑا عاشق رسول اور بڑا محب وطن پایا۔ پارلیمان کا کیا کر رہا ہے؟ پارلیمان نے دیکھیں بہت سی جگہوں پہ جہاں ان کو جا کر بتایا گیا تو انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور پارلیمنٹ سے قرارداد پاس ہوئی۔ پارلیمنٹ نے اس ساری چیزیں جو پہلے پارلیمنٹ کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے اپیلیں تک دائر کی ہوئی تھیں ان ایشوز پر، انہیں جب بتایا گیا کہ ایشو کیا ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل تک بھی اپنی واپس لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ تعاون کر رہی ہے۔ اور قائمہ کمیٹی ہے مذہبی امور کی، انہوں نے اسپیشل ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جو سائبر ایکسپرٹ، پی ٹی اے، ان ساری
جو آرگنائزیشن ہیں منسٹریاں ہیں ان سے جواب طلب کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے، جس طرح آپ نے آپ وکیل ہیں، آپ نے ایک بلاسفیمی کے حوالے سے اپنی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے یا ایک دوست ہیں، مل کے چل رہے ہیں آپ لوگ، کیا پاکستان میں کوئی اس پر کوئی ادارہ ہے بلاسفیمی کے حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے، یا اس پر کوئی پالیسی یا کوئی ایسا کوئی سسٹم، ایسا کوئی طریقہ کار؟ گھوم پھر کے مذہبی امور کی وزارت رہ جاتی ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک ادارے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہم سے ہی سب کنیکٹ ہیں۔ ہم لیگل کمیشن بلاسفیمی آف پاکستان 2020 میں بنایا گیا اور 13 تنظیموں نے اپنے نام ختم کر کے سسپینڈ کر کے ایک نیا نام کے ساتھ یہ کام کیا کہ کسی کو یہ نہ رہے کہ فلاں کام کر رہا ہے، ایک نئے نام سے ایک نئے پلیٹ فارم سے جدوجہد کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج بلاسفیمی کا ایشو ختم ہو تو یہ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ یہ راؤ صاحب میرا کیا اس پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ اس پر پاکستان میں کوئی ادارہ بنے، یا آپ بلاسفیمی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس پر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی آپ نے تجویز دی حکومت کو، یا کسی نے کوئی بات کی ہے کہ اس پر جو ہے نا اس سے کوئی کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس پہ ہم نے کام بھی کیا اور اس پر معزز عدالت نے ڈائریکشن بھی جاری کی کہ باقاعدہ پی ٹی اے منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اور پی ٹی اے کے اندر ایک ادارہ بنایا جائے جو اس سارے چیز کو مانیٹر کرے، سوشل میڈیا کو، کہ اس پر کوئی بلاسفیمیس مٹیریل نہ آئے۔ وہ اب ان کا رائٹ ہے کہ وہ اختیار کریں، ابھی تک بنا نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں اس ججمنٹ کے بھی کہہ لیں کہ وارث کے طور پہ کھڑے ہیں، ہم ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر قرآن بورڈ کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا اور وہاں پر بھی یہ پورا ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے، وہ سارا اس سسٹم کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔